السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، خاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین وراحۃ العاشقین ومراد المشتاقین وشمس العارفین ومحب الفقراء والغرباء والیتام والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالی بلع العلا بکمالی، کشف الدجی بجمالی، حسنت جمیع سائے، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا طیبا مبارکا فیہ جزیلا جمیلا دائما بدوام ملک اللہ۔ اما بعد، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے معنی اور اس کے خواص، آج ہم الحلیم اسماء الحسنی میں 33 یعنی 33 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ الحلیم کے معنی اور اس کے خواص۔ الحلیم جل جلالہ بڑا بردبار۔ علماء کرام مشائخ عظام نے اس کے خواص 9 ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، جو اس کا ہر وقت ورد رکھے گا انشاءاللہ فتح مند رہے گا اور ہر آفت سے محفوظ رہے گا، بچا رہے گا۔ نمبر 2، جو کوئی اس اسم کو ہر روز ظہر کی نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھا کرے انشاءاللہ تمام خلقت میں سرخرو رہے گا۔ نمبر 3، جو دشمن یا مدعی یا حاکم کے سامنے ہوتے ہی پانی سے ہاتھ بھگو کر 11 دفعہ یا حلیم پڑھ کر منہ پر مل لیا کرے انشاءاللہ دشمن سختی نہیں کر سکے گا اور حاکم نرمی و مہربانی سے پیش آئے گا۔ نمبر 4، جو کوئی اس کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو دھوئے اور پانی اپنے کیتی پر چھڑک دے تو انشاءاللہ زراعت کی ہر آفت سے حفاظت رہے گی اور کمال کو پہنچے گی اور اس میں برکت ہوگی۔ نمبر 5، جو کوئی اس اسم کو بادشاہ کے روبرو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے غصہ سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 6، جو کوئی اس اسم کو پڑھے حلیم متبع ہو جائے اور صبر و سکون اس کے دل میں آ جائے۔ نمبر 7، جو کوئی درخت بوتے وقت 28 بار یہ اسم مبارک پڑھے تو درخت سرسبز اور خزان سے محفوظ رہے۔ نمبر 8، اگر رئیس آدمی اس کو بکثرت پڑھے اس کی سرداری خوب جمے اور راحت سے رہے۔ نمبر 9، اگر اس اسم مبارک کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر اسے پیشہ کے آلات و اوزار پر ملے تو اس پیشہ میں برکت ہوگی۔ یہ زمینداروں کے لیے، دہقانوں کے لیے، شراکت داروں کے لیے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے لیے نور علی نور ہے۔ اور جو ابھی موسم آنے والا ہے ہمارے ہاں، تو لوگوں نے شجرکاری کرنی ہے، رستوں میں، پہاڑوں پہ، محلوں میں، گاؤں میں، قبرستانوں میں، گھروں میں، اپنے ڈیروں میں درخت لگائیں اور اس کے ساتھ یہ اسم بھی پڑھتے رہے، یا حلیم، ہر درخت پہ 28 مرتبہ پڑھتے رہے انشاءاللہ وہ درخت بابرکت ہوگی، سرسبز و شاداب ہوگی اور خزان سے، اور جس طرح ایک جل آ جاتا ہے اور درخت سوکھ جاتے ہیں، پتے اجڑ جاتے ہیں اور کڑے کڑے درخت جو ہے نا جل جاتے ہیں، اس سے محفوظ رہے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب